سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب کلام غصے کی حالت میں حضرت فاطمہ زہرا کے گھر داخل ہوئے اور قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ میں اس گھر میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دینے کا حکم جاری کرتا ہوں. یہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے. اس میں ایک راوی ہے محمد بن بشر بن الفرافسہ العبدی. یہ وہ راوی ہے کہ جس کو امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ سکہ ہے تہذیب الکمال میں، اور امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ سکہ حافظ ہیں، اور امام ذہبی نے ان کو سند کہا ہے. اسی طرح امام ابن حشام نے ان کو الثقات میں شمار کیا ہے، اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے. یہ سکہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں. تہذیب التہذیب میں بہت سی ایسی کتب ہیں جن میں یہ روایت موجود ہے. جب اتنے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اس روایت کو مان رہے ہیں اور اس راوی کو سکہ مان رہے ہیں، اب قیامت تک لوگ اسے جان نہیں چھڑا سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کچھ دوستوں کے حکم سے اور کچھ علماء کی جو ہے ان کا بھی حکم ہوا کہ ایک موضوع پر ایک ویڈیو مجھے سینڈ کی گئی اور کہا گیا کہ اس پر آپ مدلدل گفتگو کریں. میں اس پہ ریسرچ کرتا رہا اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک تحقیقی گفتگو ہوگی الحمدللہ. اب جو ویڈیو مجھے سینڈ کی گئی، آپ یقین جانیے وہ بابا جی جو بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں بابا جی نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، وہ اپنی جانشینی کو سنبھالیں تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. انہوں نے ایک ایسے معاملے کو اٹھا کر سامنے رکھ کر کے پھر جو ہے نا شان آل بیت اور ان کے گھرانے کی شان بیان کرنا شروع کر دی. بھائی جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے اس پہ گفتگو کریں. جہاں پہ صرف شان آل بیت ایک الگ موضوع ہے. میرے اس پہ آلریڈی الحمدللہ قرآن و حدیث سے محرم کے اندر کئی کلپ اپلوڈ ہو چکے ہیں، شان امام حسن و حسین پر، شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر اور دیگر آل بیت و اطہار کے متعلق. لیکن وہ الگ موضوع ہے. جو موضوع اٹھایا گیا اس کو ٹچ کر کے بابا جی نے بس کہہ دیا جی اس کا ایک راوی ہے وہ صحیح سکہ ہے، فلاں فلاں نے کہہ دیا لہذا وہ روایت مستند ہے، آپ جان نہیں چھڑا سکتے. اب اصول یہ ہے کہ میں آج خصوصاً ان بھائیوں سے جو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انصاف پسندی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اور علمی نکتہ اور علمی جو ہے فرد کے ساتھ آپ یہ گفتگو سنیں، اس کے بعد پھر آپ کو اعتراض کریں تو الحمدللہ ہم جواب دیں گے. ایک مغزوبہ واقعہ جس کو میں بیان پورا نہیں کرتا، یہ میری غیرت ایمانی ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ پورا واقعہ بیان کروں، فقط میں ٹچ دے دیتا ہوں. ایک واقعہ جو کہ جو ہے اکثر مجلسوں میں بہت زور شور سے پیش کر کے عوام الناس کو جذبات اور رونے کا ایک ماحول اور ایک افسانی رنگ بنایا جاتا ہے. وہ واقعہ یوں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دھمکی دی پہلے کہ میں آپ کو صدیق کی، یہ سن 11 ہجری کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیعت کر لو اور اگر بیعت نہیں کرتے تو میں آپ کے گھرانے کو، اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھرانے کو میں جلا کر گراہ کر دوں گا اور لکڑیاں اکٹھی کر لوں گا. تو وہ لکڑیاں اکٹھی کی اور کہتے ہیں میں جلا کر راہ کر دوں گا. اور پھر بعد میں یہ تہمت اس انتہا تک پہنچی کہ کچھ لوگ گئے اور جا کر کے انہیں لکڑیاں اکٹھی کی اور پھر آگ لگا دی، حتیٰ کہ ایک بہت بھاری اور وزنی دروازہ تھا، اس وزنی دروازے کو دھکا دیا اور وہ اما فاطمہ کو جو ہے وہ ان کے وطن میں ایک محسن نام کہ جو ہے وہ ایک بیٹا تھا جس کا اسقاط ہو گیا اور نعوذ باللہ پھر یہی معاملہ آپ کی جو ہے وہ شہادت کا باعث بنا. اب مسئلہ یہ ہے، یہ واقعہ اس پر متفق ہے تمام مسالک کہ یہ سب سے پہلے یہ کس کتاب میں لکھا گیا اور اس کی فنی حیثیت کیا ہے اس میں بات کروں گا. لیکن پہلے ایک عقلی بات میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں بنو ہاشم کی ایک عورت کے گھر میں حملہ ہوتا ہے اور حضرت علی جنہیں شیر خدا کہتے ہیں، جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ پست ہو گئے، خیبر کو جس نے اکھاڑ ڈالا
بڑے وسیع دروازے جس نے جو ہے نا ہلا ڈالے، اتنی پاور رکھنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص، وہ بھی موجود ہے اور آپ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، بنو ہاشم میں اس طرح کی کوئی جو ہے ہلچل نہیں مچتی، کوئی ایسی جنگ نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عثمان غنی کی قاتلین کو بچانے کے لیے، صرف وہ قاتلین تھے نہیں، فقط الزام تھا ان پہ، اور وہ حق کے لوگ تھے، اور کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے صفین میں جاتے ہیں اور جو ہے جبل میں جاتے ہیں، لیکن گھر میں حملہ ہوتا ہے اور خاموش رہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ، اور یہ گستاخی ہے اس طرح کی یہ بات پیش کرنا، یہ پہلے بیان کر رہا ہوں کہ یہ گستاخی ہے. کیوں؟ یہ اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی ہے کہ آپ کی اس طرح آپ پر ہاتھ ڈالا گیا اور کسی نے جو ہے وہ آگے سے رسپانس نہیں دیا، اور بنو ہاشم میں اتنے جلیل القدر لوگ موجود تھے، اس کے بعد کتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے، کسی ایک نے بھی یار وہاں سے کوئی رسپانس نہیں دیا، گھر میں آگ جلتی رہی، تماشے ہوتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ہے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. تو آؤ چلتے ہیں تحقیق کی طرف، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ مکذوبہ واقعہ، جھوٹا واقعہ کس کتاب میں لکھا گیا. اس روئے کائنات میں اگر میں کوئی ایک بات بھی ابھی غلط کروں یا کہیں ایسی کوئی بات ہو جس کی دلیل نہ ہو، تو پھر مجھے بتایا جائے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روئے کائنات میں سب سے پہلے یہ واقعہ جس کتاب میں لکھا گیا، میں ساتھ میں دکھاؤں گا، بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر انشاءاللہ ساری کتابیں. ایک شخص کی کتاب چھپی جس کا نام تھا سلیم بن قیس العمری الہلالی. یہ اس کی کتاب پہ صفحہ 365 پر لکھا گیا، اور اس کتاب کے دو نام مشہور ہوئے، ایک کا سقیفہ اور ایک کتاب سلیم بن قیس. یہ کتاب کے دو نام ہیں، ایک کا السقیفہ کے نام سے مشہور ہوئی یہی کتاب، اور اس کا دوسرا نام کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مشہور ہوئی. اور اہل تشریح کے ہاں بھی یہ متفقہ بات ہے کہ سب سے پہلے یہ واقعہ سلیم بن قیس کی کتاب السقیفہ میں جو ہے نا یہ آیا. یہ کتاب کس کی تھی؟ سلیم بن قیس کی تھی العمری الہلالی. اور اس کو تباہ کیا دو شخصوں نے. دو روایات ملتی ہیں، میں جو یہ حوالے دوں گا یہ سارے اہل تشریح علماء کی کتابوں کے دوں گا. میں اہل سنت کے حوالے نہیں دے رہا اس لیے کہ اگر ان کے دوں تو شاید کوئی اہل تشریح بھائی کہے گا جناب یہ پتہ نہیں آپ نے دی ہیں تو ہم نہیں مانتے. تو میں اپنے بھائیوں کی عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، عوام الناس شیعہ بھائیوں کی برگاہ میں ملتمس ہوں. اور میں جب اہل تشریح کو بھائی کہتا ہوں، بعض علماء مجھے غصہ ہوتے ہیں، میں کہ نہیں یار محبت پھیلانی ہے، جھگڑا لڑائی نہیں کرنی، ہم نے حق کی بات سامنے رکھنی ہے. اور عدل پسند لوگ اس کی انشاءاللہ اس کی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ متعصب قسم کے ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز طرف نہیں آتے، وہ شور و غل کو پسند کرتے ہیں، بڑی بڑی وہ اسٹیجوں میں کھڑے ہو کر ایک گویلا کرانا اور لوگوں کو رلانا اور ایک افسانے گھڑنا، یہ صرف اور یہ ملائیت ہے. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ فن خطابت ہوتا ہے، بس اپنی محفل کو گرم کرنے کا ماحول ہوتا ہے، بس اس کا علم سے تعلق نہیں ہوتا. اور جو علمی لوگ بات کرنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. اس کتاب کو سلیم بن قیس کی کتاب کو جو ہے سب سے پہلے دو لوگوں نے مرتب کیا، اور یہ کتاب خود سلیم بن قیس نے اکٹھی نہیں کی، آپ کے شاگرد جو تھے آپ نے ان کی روایات کو، جو سلیم بن قیس کی روایات کو مرویات ہے ان کو اکٹھا کیا. جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس مسند امام اعظم موجود ہے، ہمارے پاس ہدایہ موجود ہے. تو ہاں وہ ہوا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جو باتیں کی ہیں آپ کے شاگردوں نے سنی ہے، بعد میں کتابی شکل ان کو دے دی ہے. اسی طرح سلیم بن قیس کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، انہوں نے ان کے شاگرد جو آگے تھے دو، انہوں نے اس کو مرتب کیا اور جمع کیا. ایک کا نام ہے کتاب، اس کو محمد بن باقر الانصاری نے تباہ کیا. پہلی روایت یہ جو ہے اہل تشریح کے اپنے علماء کے قول کے مطابق، میں آگے جا کے اہل تشریح کتابوں کی حوالہ جات دوں گا اور دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، فی الحال میں بیسک سمجھا رہا ہوں. تو اس کتاب سلیم بن قیس کی کتاب کو السقیفہ کو سب سے پہلا جو اس کو مرتب کیا گیا نام ملتا ہے کہ محمد بن باقر الانصاری نے کیا. اور بعض اہل تشریح کہتے ہیں نہیں، اس کو دوسرے اس کے شاگرد تھے حبان بن ابی عیاش،
उसने मरतब किया। इबान बिन अबी अय्याश तशरीह की मैंने रात को कई किताबें में देखता रहा, उनके अंदर इबान बिन अबी अय्याश के जो है ना वो हवाले लगी हुई हैं। और अब इस तशरीह की तारीख में भी किसी ने ये वाकया पहले नहीं लिखा था। सबसे पहले वाकया इस किताब के अंदर जो है इबान बिन अबी अय्याश ने जो है ना अपने उस्ताद जो है ना सुलैम बिन कैस अल-आमरी से नकल किया। और इस वाक़े के ऊपर अब सुलैम बिन कैस कहता है कि मैं उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के घर में मौजूद था। इबान बिन अबी अय्याश कहता है मैंने अपने उस्ताद सुलैम बिन कैस से ये बात सुनी। सुलैम बिन कैस कहता है कि जो है उस वक्त मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के घर में मौजूद था जब ये वाक़या पेश आया, और उस घर में बैठे हुआ था और कुछ शियाने अली मेरे साथ बैठे थे और बैर से शोर मच गया। हम बैर निकले तो क्या देखा कि उमर फारूक लश्कर लेके अम्मा फातिमा घर जा रहे हैं जलाने के लिए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब सुलैम बिन कैस अल-आमरी अल-हिलाली की जो ये किताब है सकीफा, और इस किताब में सुलैम बिन कैस भी कहा जाता है, इसकी जो पहली फसल है, आप बेशक आज नेट का दौर है, मैंने रात को ईरान की एक वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो जो है इसके तराजिम मिलते हैं लेकिन मुख्तसर मिलती हैं। ओरिजिनल किताब आपको ईरान की एक वेबसाइट है khumini.books.com पे आप जाएं तो आपको मिल जाएगी। तो वहां से मैंने इस पूरी किताब को डाउनलोड किया, और उसकी पहला बाब जो है, इसका पहला बाब वो इस उन्वान से है कि कुरान करीम जो आपके पास मौजूद है ये नहीं है, ये बदल चुका है। अब जो चूंकि इसमें तहरीफ कुरान का पहला बाब कायम किया गया कि कुरान करीम में चेंजिंग हो चुकी है, तारीफात हो चुकी है, तो जब ये बाब कायम किया तो कुछ शिया उलमा ही शक में पड़ गए इस किताब के बारे में, और इस किताब के बारे में शक में पड़ गए, आपस में गुफ्तगू की कि ये किताब कैसी है, क्योंकि अहले तशय्युअ उलमा जो थे उनमें ये मसला नहीं था, और आज दिन तक जो असल उलमा अहले तशय्युअ हैं उनमें ये मसले नहीं है, वो इनको नहीं मानते। और उस वक्त के उलमा भी शक में पड़ गया कि यार ये बात आई कहां से है, इसकी सनद कैसे। लिहाजा सबसे पहला हवाला नोट करें, अल्लामा मज़हर अल-हिल्ली, बहुत बड़े अहले तशय्युअ के आलिम, उनकी किताब रिजाल हिल्ली और उसका सफ़ा 200, इंशाल्लाह मैं आपको स्केल लगा दूंगा, वीडियो के अंदर नजर आएंगे इंशाल्लाह सारी बातें। तो वो उस अपनी रिजाल हिल्ली के अंदर अल्लामा हिल्ली लिखते हैं सवा 200 पे कि इबान बिन अबी अय्यास ने इसको मरतब किया, ये अस-सकीफा जो किताब है इसको मरतब किया, और सुलैम बिन कैस का ये खुद को शागिर्द बताता है, यानी इबान बिन अबी अय्यास ये हमें कहता है कि ये शागिर्द है किसका, सुलैम बिन कैस का। और सुलैम बिन कैस की सारी रवायात उसने जमा की है अपनी सनद के साथ, यानी अपने उस्ताद सुलैम बिन कैस से जो जो बातें सुनी है उसने इसके अंदर जमा की है। कैस जो है आगे लिखते हैं अल्लामा हिल्ली रिजाल हिल्ली के सवा 200 पर कहते हैं कि इबान बिन अबी अय्याश ज़ईफ और बहुत ही ज्यादा ज़ईफ शख्स है। और आगे लिखता है कि और हमारे उलमाए शिया इस किताब सुलैम बिन कैस को उनसे मंसूब करना मौजू और मनकड़त करार देते हैं। आप खुद अंदाजा करें कि जिस वाक़ये को जो है ये इतना उछल कूद के पेश किया जाता है, और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो है वो खुलफाए राशिदीन की जो है वो किरदार कशी की जाती है। अब उन्हीं के जो असल मुस्नद उलमा है वो अपने अस्मा और रिजाल की किताबों में लिखते हैं, ये अस्मा और रिजाल की मुस्तरद किताब है अल-तशय्युअ की, वो ये लिखते हैं कि ये सुलैम बिन कैस की किताब जो मंसूब है कि जमा की है उनके शागिर्द ने इबान बिन अबी अय्याश ने, वो सख्त ज़ईफ है, और इस किताब को सुलैम बिन कैस पर मंसूब करना मौजू और मनगढ़ंत है। भाई इसकी कोई दलील नहीं है कि ये उनका शागिर्द भी था कि नहीं था, और ये किताब सुलैम बिन कैस की तरह मंसूब है, उन्होंने ये बातें की भी है कि नहीं की। मैं आपको 4 संदों से, 4 सनद से, 4 तुर्क से इसी वाक़ये में बात करूंगा। ये पहला तुर्क बता रहा हूं किताब के हवाले से, फिर रवायत पर बात करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी अहले तशय्युअ की गुफ्तगू मैं करूंगा। जो अहले तशय्युअ अहले इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात को तस्लीम करेंगे। अब अगली बात मैं आपके सामने पेश करूं, दूसरा हवाला मोहम्मद बिन अली अल-तशय्युअ के बहुत ही बड़े आलिम गुजरे हैं। मोहम्मद बिन अली अर्दबिली जामिया और रवाह उनकी किताब,
اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 9. یہ التشی کے ہاں بہت بڑی کتاب ہے. اس کے اندر اسی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف حبان بن ابی عیاش ہے. یہ راوی جو ہے حبان بن ابی عیاش، یہ کہتے ہیں سخت ضعیف ہے. کیا ہے؟ سخت قسم کا ضعیف راوی ہے. اور اس کی بات کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں. اس کی بات کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں اور نہ اس کی مرویات پر توجہ کریں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ محمد بن علی اردبیلی، جامع الروات جلد نمبر 1 صفحہ 9 پر. تو علامہ اردبیلی نے جامع الروات کے اندر بھی کہہ دیا کہ یہ مستند کتاب نہیں ہے اور اس کی روایات بھی مستند نہیں ہے، اس کو بھی بڑی توجہ نہ کرو. مجھے بتاؤ، یہ 300 سال کے بعد ایک کتاب لکھی جاتی ہے جس کا نام کتاب سلیم بن قیس ہے السقیفہ. تو اس کتاب کے اندر واقعہ آتا ہے. یہ واقعہ امام جعفر صادق نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس سے پہلے کسی شیعہ سنی کتاب کے اندر یہ کیوں واقعہ نہیں آیا؟ اس کو کسی صحابی، کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی نے کیوں نہیں روایت کیا اس واقعے کو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور اگر وہ ساری آپ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہے آپ کے علماء ہیں، یہ تشیع علماء ہیں، ان کو اگر آپ سچا مانتے ہو تو پھر مان لو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا واقعہ ہے، گھڑا ہوا ہے، اس کتاب میں کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے. اب یہ اس باقی کو اگر لکھا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ جھوٹا ہے. اگر جھوٹا نہیں مانتے تو پھر کہہ دو کہ تم سچے ہو اور تمہارے ان علماء جھوٹے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو جھوٹا قرار دیا ہے. تو آگے ریفرنس سنیں. علامہ مامکانی التشی کے یہاں بہت بڑے فن رجال کے عالم، آپ کو کتاب کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا، تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ 25 پہ لکھتے ہیں: یقول اصحابنا الشیعہ وعلماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف ویشکک فی اصل وجودہ. فرمایا کہ یقول اصحابنا الشیعہ، شیعہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں، اس وقت کی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، یہ آج کل کے ڈسکور والا نہیں، اس وقت کی. یقول اصحابنا الشیعہ، شیعوں کا اپنا امام کہہ رہا ہے علامہ ممکانی کہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ علماء و شیعہ، اور شیعہ علماء بھی یہ کہتے ہیں. یعنی اصل جو شیعہ علماء تھے ان کا نظریہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں ان سلیمان لم یعرف ویشکک فی اصل وجودہ، کہ ہم سارے علماء اس شک میں ہیں کہ یہ سلیم بن قیس نام کا کوئی شک بھی تھا کہ شخص تھا بھی یہ نہیں. فرمایا سلیمان لم یعرف، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کوئی یہ جو ہے اس نام کا شخص ہے بھی کہ نہیں. اور مزے کی بات سنیں آپ، اسماء اور رجال کی بڑی بڑی کتب میں اس کا صحیح طریقے سے نام نہیں ملتا، یہ مجہول ملتا ہے. اور کہا اگر ہے بھی تو فرمایا ہم اسے جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے، یہ سکہ راوی بھی تھا کہ نہیں. اور اگلی بات کہی وَيُشَكَّ فِي أَصْلِ وَجُودِهِ، فرمایا ہم شک میں ہیں یہ شخص تھا بھی یا نہیں. ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ شخص اس کے نام کا کوئی شخص ہے بھی یا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یقول اصحاب الشیعہ وعلماء الشیعہ، کتاب بھی شیعہ حضرات کی اور بات بھی انہی کی. لہذا اس پر شیعہ اور سنی علماء متفق ہیں کہ یہ باتیں جھوٹی اور مکذوب ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں ملتا، اور اس کی یہ کتاب والکتاب المنسوب الیہ مدعو قطعا، فرمایا یہ کتاب جو اس کی طرف منسوب ہے سلیم بن قیس کی طرف، یہ الیہ مدعو قطعا یہ من گھڑت ہے. یہ کیا ہے؟ من گھڑت اور موضوع ہے. تو یہ کتاب کس کی؟ علامہ مامکانی کی، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی. اور اس کے بعد میں اور وہ ریفرنس دینے لگا ہوں جس کے سامنے التشی سر جھکا لیتے ہیں. وہ ہے الشیخ مجدد مجتہد المفید، شیخ مفید. آپ التشی بڑی بڑی کتابیں آپ کو انہوں نے لکھی ہیں، آپ کو ملتی رہتی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جن علماء کے ریفرنس دے رہا ہوں ان کی اور کتب کی بھی آپ کو اسکرین دکھا دوں تاکہ التشی سمجھ جائے کہ یہ ہمارے بہت معتبر عالم ہیں. اب یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پر ایسے آ کے نا وہ ہنگامہ علیہ کر کے چلے جاتے ہیں اور جو ہے صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو تبرہ کرانے کے لیے. حالانکہ جو علماء اصل ہے تشیع جو کتابیں لکھی گئے ہیں وہ جانتے ہیں ان حقیقتوں کو. شیخ مفید تمحیح الاعتقاد الامامیہ ان کی کتاب،
اور یہ اسکین آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس اردو ترجمہ پاکستان میں مل جاتا ہے, بڑی معتبر کتاب ہے, پاکستان میں مل جاتی ہے آپ کو اردو ترجمہ. اکثر کتابیں جو ایران سے ملتی ہیں یہاں ہے ہی نہیں, خمینی کی کئی کتابیں ہیں, لیکن مزے کی بات یہ کتاب آپ کو پاکستان سے اردو ترجمہ مل جائے گا آپ کو. اور میں آپ کو جو اسکین دکھا رہا ہوں نا, یہ اردو ترجمہ ہے, آسانی سے مل جائے گا. صفحہ 150 پہ لکھتے ہیں ھذا الکتاب غیر مسوکن بہ, ھذا الکتاب غیر مسوکن بہ, یہ کتاب کل غیر سکہ ہے, اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ کل غیر سکہ کتاب ہے. اور فرمایا اس کتاب یہ دیندار شخص کو اس کتاب سے اور اس کی رویات سے بچنا چاہیے. اور ہم شک میں اس لیے مبتلا ہے کہ اس کتاب کے اندر پہلا باب تحریف قرآن پر ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو کہ نبی کریم پر اترا تھا, قرآن بدلا جا چکا ہے. تو اس کا پہلا باب اس عنوان پہ ہے. لہذا علماء علامہ مفید کہتے ہیں کہ ہم خود شک میں مبتلا ہیں کہ یہ کتاب آئی کدھر سے ہے, اس وجہ سے. اور یہ غیر موثوق کتاب ہے, ھذا الکتاب غیر موثوق بہ. اور آگے اگلا حوالہ سنیں, وہ وقت نہیں ہے, میں جلدی جلدی وضاحت دوں گا. علامہ موصلی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں اردشی کے. للہ ثم التاریخ, کتاب کا نام کیا ہے؟ للہ ثم التاریخ. اس کا صفحہ 83 ہے. لکھتے ہیں اما کتاب سلیب بن ابن قیس وہو مکذوب علی سلیب بن قیس وعدہ حبان بن ابی عیاش. کہا کہ علامہ موصلی کہتے ہیں للہ ثم التاریخ کے اندر صفحہ 83 پر کہتے ہیں یہ حبان بن عیاش کی طرف جو منسوب ہے کتاب سلیب بن قیس وہو مکذوب, یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. علی سلیب بن قیس, سلیب بن قیس کی طرف یہ جھوٹی کتاب منسوب ہے. سلیب بن قیس کی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو جس کے اندر ایسی مرویات ہو. لہذا وعدہ حبان بن ابی عیاش, جو حبان بن ابی عیاش سے منسوب ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اب یا تو یہ کہیں کہ اردشیوں کے علماء پاگل تھے, علم نہیں تھا ان کے پاس. میں تو ان کو عالم سمجھتا ہوں, بہت بڑا اردشی کیا, اور اصل میں عالم گزرے ہیں. یعنی کتابیں آپ پڑھیں, آپ یقین کریں گے سنیوں والا یہ کتاب ملے گا. اور آگے چلیں آپ. حبان بن ابی عیاش کہتا ہے کہ میں اس وقت مجھے جو ہے سلیم, اچھا اب اگلی بات میں کرنے لگا ہوں. یہ تو بات تھی اس کتاب کے متعلق, اب اگلی بات کرتے ہیں. حبان بن ابی عیاش کہتا ہے کہ مجھے اپنے استاد سلیم بن قیس نے بتایا کہ جب عمر فاروق نے حملہ کیا تھا اس وقت ہم عبداللہ بن عباس ہی گھر میں موجود تھے. بات کیا رہی ہے؟ اس وقت ہم کہاں تھے؟ عبداللہ بن عباس کے گھر میں میں موجود تھا. سلیم بن قیس کہتا ہے میں اس وقت عبداللہ بن گھر میں موجود تھا جب یہ حملے کے لیے لوگ گئے. اور یہ بات اس نے بتائی اپنے شاگرد حبان بن ابی عیاش کو. حبان بن ابی عیاش نے اس کتاب کے اندر نقل کی ہے. اب مزے کی بات سنیں, اسی کتاب کے 53 دیکھیں. یہ آپ کتاب پڑھیں سلیم بن قیس الثقیفہ. اس کتاب کے 53 میں لکھا ہوا ہے کہ سلیم بن قیس ان دنوں مدینہ میں تھا ہی نہیں. سن 11 ہجری کا واقعہ ہے. یہ سن 11 ہجری کا واقعہ ہے. اور سن 11 ہجری میں سلیم بن قیس کہتا ہے میں ان دنوں میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن عباس کے گھر میں جب حملہ ہوا. حالانکہ سن 11 ہجری میں سلیم بن قیس جو ہے وہ مدینہ میں تھا ہی نہیں. آپ اسماء و رجال کی اور تاریخ کی جتنی کتب ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ایک میں بھی آپ کو ملے گا نہیں کہ سلیم بن قیس ان دنوں مدینہ میں تھا. اور میرا یہ چیلنج ہے اور دعویٰ ہے کہ مجھے ثابت کر کے دیں کہ سلیم بن قیس جو راوی ہے اس واقعے کا وہ ادھر تھا ہی نہیں. لہذا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے پہلا معاملہ ہے جو کہ آپ سامنے میں نے پیش کیا. اور جو اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کی محمد باقر انصاری نے, جو شیعہ کا بہت بڑا عالم گزرا ہے اور شیعہ مانتے ہیں, اس نے کہا کتاب بن سلیم بن قیس کے 53 میں صاف کہہ دیا, کہا کہ جی یہ واقعہ میں پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا. وہ کہتا ہے یہ سلیم بن قیس کہتا ہے میں وہاں تھا, حالانکہ ان دنوں وہ وہاں ہی تھا ہی نہیں. پتہ نہیں کس جھوٹے نے ان کو یہ واقعہ بتا دیا اور انہوں نے ہمیں بتا دیا اور ہم نے آگے نقل کر دیا. اسی کتاب میں موجود ہے. اللہ اکبر. دوسری بات میں عرض کروں,
میرا ایک دعویٰ اور ہے. میں تمام میرے تشیع اور خصوصاً بابا جی سے جو ان کی ویڈیو تھی ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے دنیا کی کسی کتاب اسماء و رجال میں اٹھا کے دیکھ لیں، شیعہ کی ہو، سنیہ کی ہو، کسی کی بھی ہو، کسی کی کتاب کے اندر جہاں اسماء و رجال میں عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ اور شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں سننا ذرا. جب کوئی ہم راوی ڈھونڈتے ہیں نا، سکہ راوی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کی برگاہ میں کون کون بیٹھتا تھا، کون کون ان کا شاگرد ہے، کون نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے گھر میں موجود تھا. سلیم بن کیش کہتا ہے حالانکہ جتنی روح قرات میں کتابیں ہیں جو ہے اسماء و رجال کی، ان کے اندر عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں اور ان کے تلامذہ میں کوئی ایک نام بھی سلیم بن کیش ملتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سلیم بن کیش ان کی محفل میں بیٹھتا تھا یا نہیں بیٹھتا تھا. لہذا ان کی عبداللہ ابن عباس کی مجلس میں کوئی بھی سلیم بن کیش نامی شخص بیٹھتا بھی تھا کہ نہیں، اس کا کوئی ذکر ملتا ہی نہیں ہے. یا نہ ہی ان کے شاگردوں میں، نہ ہی ان سے سماع کرنے والوں میں، نہ ہی ان سے کوئی جناب والا ان کے تلامذہ میں کوئی بھی نام سلیم بن کیش نہیں ملتا، بلکہ ان کا سماع ہی ان سے جو ہے نا وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. ان سے سنا بھی سلیم بن کیش عبداللہ بن عباس سے کوئی سماع ہی موجود نہیں ہے. جو جس شخص کا عبداللہ بن عباس برگاہ میں بیٹھنا ہی ثابت نہیں، اس بندے کا کیسے ہم مانیں کہ وہ جو ہے یہ ایک بات پیش کر رہا ہے. اب اگلی کتاب تہذیب و تہذیب، یہ فن رجال میں لکھی جانے والی سنت کے ہاں بھی بہت معتبر اور تشریف مانتے ہیں. تہذیب و تہذیب کے اندر جلد نمبر 197 اور 101 تک، سوا 101 تک یہی بحث کہتے ہیں کہ یہ ایک اجماع ہے، اس پر اجماع ہے کہ حان بن ابی عیاش متروک الحدیث ہے اور تہمت ہے اس پر کذاب کی، یہ جھوٹا ہے، اس پر تہمت ہے. اور طویل مدت سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دی ہے کیونکہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ سے ہم حدیث نہیں لیتے. لہذا حبان بن ابی عیاش جو ہے جس نے یہ واقعہ کتاب میں گھڑا ہے اور سلیم بن کیش سے بتاتا ہے، لہذا وہ کون ہے؟ وہ جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ بولتا تھا اور ہم اس سے حدیث نہیں لیتے. طویل مدت سے حدیث لینا ترک کر دی ہے. اگلی بات علامہ امام الاکبر علامہ محمد حسین آل کاشف، بہت بڑے عرشی کے عالم جسے امام اکبر کہتے ہیں، علامہ محمد حسین آل کاشف، وہ جنت المأوا میں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں، سارا واقعہ لکھ کر کہتے ہیں کہ اس واقعے کو کسی مسلمان کا وجدان مان ہی نہیں سکتا، قبول ہی نہیں کرتا، کسی مسلمان ایسی واقعی قبول نہیں کرتا. ایسے واقعے کا ہونا یہ واقعی کا ہونا عقل تسلیم نہیں کرتی. اور دور جاہلیت میں بھی اگر کسی عورت کے ساتھ عرب کے اندر ایسا کچھ کیا جاتا تو لوگ اس کی جو ہے اس کا رد کرتے تھے، کافر بھی رد کرتے تھے. اور یہ مسلمانوں کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو اور مسلمان خاموش ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا یہ جھوٹا اور زبا ہے. اب آتے ہیں اس طرح کی یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں جب یہ واقعہ موجود ہے تو پھر اس کو اہل سنت مانتے کیوں نہیں ہے؟ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے واپس جانا چاہوں گا.